अस्सलाम वालेकुम सामीन। दारुल शऊर की किताब आपके अंदर का हीरो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसकी मुसन्निफा है रोंडा बायरन और इसके मुतरजिम हैं मोहम्मद अख्तर। सामीन, आप जानते हैं कि दारुल शऊर पब्लिशर सेल्फ हेल्प बुक्स में एक मारूफ नाम है और अब ये अपनी सेल्फ हेल्प बुक्स को ऑडियो की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल हो सके। इस किताब के पहले हिस्से का मुताला करते हैं जिसका नाम है ख्वाब, और इसके पहले उन्वान का नाम है मुहिम्माती सफर के लिए बुलावा। सामीन, ये किताब मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल है और हर हिस्से का मुख्तलिफ नाम है और हर हिस्से के नाम के तहत फिर बाद में मुख्तलिफ किस्म के उन्वानात हैं। सो पहले हिस्से के ख्वाब का जो पहला उन्वान है उसका नाम है मुहिम्माती सफर के लिए बुलावा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक गुजारिश दोबारा कर दूं कि आपको इल्म होगा कि इस किताब में भी मुख्तलिफ शख्सियात की कहानियां और उनकी डिस्कशंस हैं और उसी को हमने इस किताब का मौजू बनाया है ताकि आपको उन शख्सियात के जो ख्यालात हैं उनसे जाती तौर पर बहरामंद होने का मौका मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। कोई भी इंसान एक मिसाली जिंदगी में पैदा नहीं होता। अगर आप ऐसी जिंदगी में पैदा होते तो आपके लिए हासिल करने की जिद्दोजहद के लिए कुछ भी ना होता और इस तरह आप में अपनी जिंदगी से कुछ तख्लीक करने की लगन भी ना होती। आपका कोई ख्वाब ही ना होता। आप जिस भी किस्म की जिंदगी में पैदा हुए थे, आपकी खानदानी जिंदगी कुछ भी थी, आपने कैसी तालीम हासिल की या आपने कोई तालीम हासिल ही नहीं की थी, इन तमाम बातों से कता नजर आप यहाँ पर अपने ख्वाबों को सच्चा करने के लिए आए थे। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब आप क्या हैं। आप इन तमाम चीजों से लैस हैं जिनकी आपको इस मकसद के लिए इस दुनिया में जरूरत है। अनास्तासिया सोयर बेवर्ली हिल्स की बानी है। उनका कहना है, मैंने सिफर से आगाज किया था। मेरे पास फूटी कौड़ी ना थी। मैं अंग्रेजी जुबान से नावाकिफ थी। मुझे कुछ पता ना था कि एक मगरबी मुल्क में काम किस तरह होता है, वहां के लोगों के जहनी रवैये क्या होते हैं और माली निजाम क्या है। मुझे तो चेक लिखना भी नहीं आता था क्योंकि हमारे रोमानिया में ऐसी कोई चीज न थी। मैंने अमली तौर पर ABC लिखना सीखने से आगाज की। किनकोज के बानी पाल और फालिया का कहना है, मुझे स्कूल में पढ़ाई के हवाले से मुतअद्दिद मसाइल का सामना था। मैं हरूफ तहज्जी लिखने से कासिर था, मैं पढ़ने से कासिर था। मैं हमेशा मुश्किल में रहा। मैं बहुत जल्द भड़क उठता था। मुझे आखिरकार इस वक्त हाई स्कूल से निकाल दिया गया जब मैं 16 साल का था। हमारी जिंदगी में हालात जितने सख्त हों उतने ही इस बात का इम्कान भी बढ़ जाते हैं कि और भी कई चीजें हमारे खिलाफ हो जाएंगी। अक्सर ये हालात जितने ज्यादा खराब होते जाएं उतना ही हम में अपने ख्वाबों की ताबीर पाने का जोश बढ़ जाता है। यानी ये सख्त हालात हमें अपने ऊपर उठाने के लिए एक किस्म का प्रोपेलर बन जाते हैं। टेक्सटाइल कम्युनिकेशन मैक्सिको के सदर पीटर फोयो का कहना है, मेरे वालिदैन अमेरिका में तारिके वतन के तौर पर आए थे और आगाज में हमारे हाथ बिल्कुल खाली थे। मुझे याद है कि मेरी पतलून मेरे टखनों से ऊंची हुआ करती थी। मेरे वालिद जिस मुल्क से आए थे वहां पर वो एक जनरल थे, लेकिन जब वो अमेरिका पहुंचे तो एक चिमनी स्वीपर बन गए। ओरेकल कॉरपोरेशन की शरीक बानी हैरी एलिसन कहते हैं, मेरी राह में वो तमाम रुकावटें थी जो कामयाबी के लिए जरूरी होती है। GMR ग्रुप के बानी मैकेनिकल इंजीनियर GM राव लिखते हैं, मैंने बिल्कुल सिफर से अपनी जिंदगी का आगाज किया। मैं एक छोटे से गांव में रहता था जिसकी आबादी सिर्फ 5000 नफूस पर मुश्तमिल थी। वहां पर बिजली न थी और ना ही पानी था। हमारे पास ठंडे पानी की सिर्फ एक बोतल थी जिसे हम सब शेयर करते थे। हमें चीनी और दूध के पूरे महीने के कोटे के लिए कतार में लगना पड़ता था। आप चाहे भारत में पैदा हो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस या सिंगापुर, आपकी जिंदगी के इब्तदाई हालात इस बात को तय नहीं करते कि आपकी आइंदा जिंदगी कैसी गुजरेगी। आपके अंदर ऐसी एक भी इंसानी ताकत और खुसूसियत की कमी नहीं जो आपके ख्वाबों को पूरा करने में रुकावट हो। आप जो बनना चाहते हैं और जो भी करना चाहते हैं इसके लिए आपके अंदर हर शय मौजूद है, चाहे हालात बज़ाहिर आपके कितना ही खिलाफ क्यों ना हो। टेनिस कोच और पीटर बरवाश इंटरनेशनल कंपनी के सदर पीटर बरवाश कहते हैं, जब हमारी इंटरनेशनल टेनिस मैनेजमेंट कंपनी तश्कील देने का वक्त आया तो उस वक्त 16 कंपनियां पहले ही ये काम कर रही थी। मेरे पास सबसे कम पैसे थे, इसके अलावा भी कोई माली एहानत हासिल न थी। टेनिस के हवाले से हमारी कोई साख भी इतनी अच्छी न थी, हत्ता कि हमारे दफ्तर में कुर्सियां तक न थीं और हम पहले चंद साल तक फर्श पर बैठकर इजलास मुनक्किद करते रहे।
یہ بیرونی دنیا کے حالات نہیں ہیں جو اس بات کا فیصلہ کریں کہ آپ کے خواب پورے ہوں گے یا نہیں۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کیا جانتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا تجربہ کتنا ہے۔ اس کا فیصلہ تو یہ چیز کرتی ہے کہ آیا آپ کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں یا نہیں، اور آپ نے ان صلاحیتوں کو دریافت کیا ہے یا نہیں۔ مائنڈ کیڈی کے بانی مائیکل ایکٹن سمتھ کہتے ہیں، ٹام نام کا میرا ایک دوست تھا، ہماری ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ مل کر کوئی کاروبار کریں گے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، بلکہ ہم پر تو یونیورسٹی کا قرض بھی واجب الادا تھا۔ ان دنوں اخبارات میں ایک اشتہار شائع ہوا جس میں لوگوں سے کہا گیا کہ وہ درد شقیقہ کی ایک نئی دوا کے تجربات میں شرکت کریں تو انہیں اس کے بدلے مناسب معاوضہ دیا جائے گا۔ یوں سمجھے کہ لوگوں کو ان طبی تجربات کے لیے اپنے جسم بیچنے کے لیے کہا گیا۔ ہم نے خود کو اس کے لیے پیش کر دیا، جس کے بدلے ہمیں 800 پاؤنڈ ملے۔ میری ممی کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ کانپ اٹھی۔ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ ہماری مدد کرنے پر تیار ہو گئی۔ انہوں نے ہم دونوں کو فی کا 1000 پاؤنڈ دیے، جبکہ ٹام کے والدین نے ہمیں اپنے گھر کا ایک کمرہ دے دیا۔ 10 سال پہلے تک میری زندگی بہت اچھی چل رہی تھی۔ میں ٹیلی ویژن انڈسٹری میں تیزی سے کامیابی کی منازل طے کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد ایک کے بعد کر کے واقعات ایسے تباہ کن ہوئے اور صرف چند ماہ کے مختصر عرصے میں میری زندگی مکمل طور پر بکھر کر رہ گئی۔ میں مایوسی کی دلدل میں پھنس گئی، لیکن یہی وہ وقت تھا جب ایک راز مجھ پر آشکار ہوا۔ یہ راز میں ایک فلم اور ایک کتاب کی صورت میں دنیا کے سامنے آیا۔ جب آپ کی زندگی مکمل طور پر جل کر خاک ہو جاتی ہے تو اس راگ سے ایک نئی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ دی ڈیلی لو کے بانی موسٹن کیپ لکھتے ہیں، جب میں پہلی بار ہالی ووڈ آیا تو میں ایک میوزک مینیجر بننا چاہتا تھا، لیکن مجھے اس میں کامیابی نہ ملی۔ ہالی ووڈ میں اتنا مہربان ماحول کہاں ملتا ہے۔ میں منشیات اور شراب کے نشے میں پڑ گیا اور اس میں ایک انتہا تک پہنچ گیا۔ صرف ایک ہفتے میں میرے کاروباری پارٹنر مجھے چھوڑ گئے، سرمایہ کاروں نے اپنا سرمایہ نکال لیا، میں ٹوٹ پھوٹ گیا۔ پھر میرے روم میٹ نے بھی مجھے کمرے سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ میرے پیروں میں گیٹھیا کا درد ہو گیا اور میرے کمر کے نچلے حصے میں شدید درد رہنے لگا، جبکہ محبوبہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ یعنی صرف ایک ہفتے کے اندر اندر میری زندگی زوال کی انتہاؤں کو چھونے لگی۔ اس تمام صورتحال کے نتیجے میں میرا ایک طویل اور تکلیف دہ سفر ہوا، جس کے لیے شکر کرتا ہوں، لیکن کبھی اس سفر پر دوبارہ جانے کا حوصلہ نہیں کرتا۔ اس وقت مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں ایک طوفان میں پھنس گیا ہوں۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ کہیں یہ طوفان خدا کی طرف سے تو نہیں۔ لز مرے مصنف اور مقرر ہیں، وہ لکھتے ہیں، میں نے زندگی میں ایک ایسا وقت دیکھا جس میں میرے پاس کچھ چیزیں موجود تھیں، لیکن پھر اچانک ایسا وقت آیا کہ میرے پاس کچھ نہ بچا۔ میری ماں کا انتقال ہو گیا، جبکہ میرے والد ناراض اور ایک شیلٹر ہوم میں رہتے تھے۔ میرے چچا جو میرے لیے سب سے بڑا فرشتہ تھے، وہ بھی اچانک انتقال کر گئے۔ میں بے گھر ہو گئی۔ ہر وہ شے جو پہلے موجود تھی اب اچانک کچھ نہ تھا۔ لیکن مجھے اس وقت ایک عجیب احساس ہوا کرتا تھا کہ اگر زندگی بہتر روپ بدل کر بدتر صورت دھار سکتی ہے تو زندگی روپ بدل کر بہتر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ زندگی بہت تیزی سے روپ بدلتی ہے۔ قدرت کی پکار۔ ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے یا جو کبھی پیدا ہوگا، کچھ نہ کچھ خصوصی صلاحیتیں اور خصوصیات لے کر آتا ہے۔ یہ آپ کی وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے قدرت کی پکار ہے۔ اگرچہ دنیا کا کوئی انسان اس کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، لیکن بہت سے لوگ ساری زندگی گزارنے کے باوجود اس پکار کو دریافت نہیں کرتے یا اپنے لیے پکار کو محسوس نہیں کرتے۔ آپ کا بلاوا اصل میں وہ چیز ہوتا ہے جو آپ کو حرکت میں لاتا ہے، اور اس طریقے سے حرکت میں لاتا ہے جس طرح اور کوئی چیز آپ کو حرکت میں نہیں لاتی۔ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کی طرف آپ کھنچتے ہیں یا جس کے بارے میں آپ پرجوش ہوتے ہیں، اور یہ چیز آپ کو خوشی سے بھرتی ہے، اور جس وقت آپ اس کو کرتے ہیں تو یہ آپ کو دل کو زبردست طریقے سے گرماتی ہے۔ آپ کے لیے مخصوص پکار کاروبار میں حاصل کرنے، کھیل یا ملازمت میں کوئی کارنامہ دکھانے یا اپنے کسی اور کریئر میں ترقی کی شدید خواہش کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ پیٹ کیرل لکھتے ہیں، اگرچہ میں کوچنگ کا کام اس وقت سے کر رہا تھا جب میں صرف 13 سال کا تھا۔ میں کیمپوں اور دیگر جگہوں پر کوچنگ کرتا تھا، لیکن میں اس شے سے اچھے طریقے سے منسلک نہیں تھا جس کو مجھے کرنا چاہیے۔ جب میں واپس گریجویٹ اسکول لوٹا تو یونیورسٹی آف پیسیفک میں کوچ تھا، اور یہ وہی وقت تھا جب میں نے قدم پیچھے ہٹائے اور سوچا، اچھا تو یہ وہ چیز ہے جو میں کر سکتا ہوں جو فٹ بال کھیلنے سے ملتی جلتی ہے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب میں نے کوچنگ کو اپنا پیشہ بنانے کی طرف پہلا قدم اٹھایا۔ آپ کا بلاوا کسی ایسی چیز کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ بس خیالی پلاؤ ہی پکاتے رہتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے یا بنیں گے، لیکن حقیقت میں آپ یہی سوچتے ہیں کہ عملی طور پر ایسا کرنا یا ہونا تو ناممکن ہے۔
لیکن جب آپ کوئی ایسا مخصوص کام کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کو خوشی اور مسرت اور تکمیل کا زبردست احساس ملتا ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ چیز کس قدر ناممکن دکھائی دیتی ہے، کیونکہ آپ کو اس کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ پیٹر فویو کہتے ہیں، میں بچپن سے ہی جب میں ایک چھوٹا سا لڑکا تھا بڑے بڑے آئیڈیاز کو عملی شکل دینے کا خواب دیکھا کرتا تھا۔ ابھی وائرلیس فون کا کوئی تصور نہ تھا جب میں خواب دیکھتا تھا کہ وہ کتنی نفیس بات ہوگی کہ میرے ہاتھ میں ایک ایسا ٹیلی فون ہو جس میں کسی قسم کی تاریں نہ لگی ہوں۔ یہ کتنا حیرت انگیز ہو کہ میں گیس پمپ پہ ایک کارڈ ڈالوں اور میری گاڑی میں گیس بھر جائے۔ کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہوگی؟ ممکن ہے آپ کو کبھی اس طرح کا بلاوا آیا ہو جو محض ایک روزمرہ کا عمل لگتا ہے۔ جی ایم راؤ کہتے ہیں، اسکول میں ہمارے ریاضی کے ٹیچر کہا کرتے تھے کہ زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے اور ہمیں اس مقصد کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کیونکہ یہی مقصد ہماری کامیابی کا راز ہے۔ ان کے الفاظ نے میرے اندر ایک شدید خواہش جگائی کہ میں اپنے لیے پکار پر کان دھروں اور اسے حاصل کرنے کے لیے کام کروں اور حکمت عملی مرتب کروں۔ لیئرڈ ہیملٹن لکھتے ہیں، میرے باپ نے میری ماں کو اس وقت چھوڑ دیا جب میں بہت چھوٹا تھا، اس لیے مجھے بہت کم عمر میں ایک چھوٹا سا مرد بننا پڑا۔ اس چیز نے مجھے مجبور کیا کہ میں سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کروں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں زندگی میں کچھ بنوں گا۔ زندگی کے غیر معمولی اور مشکل حالات سے لیئرڈ ہیملٹن کی روح میں ایک شدید خواہش نے جنم لیا کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ بن کر رہے گا۔ اس نے اپنے بلاوے کو سنا اور اس کے جواب دیا اور اونچی لہروں پر سرفنگ کرنے والا دنیا کا ایک عظیم سرفر بننے کا خواب پورا کر کے اس نے دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ پال اور فالیا کہتے ہیں، میں اپنی زندگی میں جو چاہتا تھا اس کے لیے میری زندگی میں کوئی شبہ نہیں۔ میں بس اپنا بزنس قائم کرنا چاہتا تھا۔ میں کوئی بھی کاروبار کرنے پر تیار تھا۔ میں اکثر آئی بی ایم کی عمارت کو دیکھتا اور سوچتا میں اس سے بھی بڑی بزنس کمپنی قائم کروں گا۔ پال اور فالیا بچپن میں اے ڈی ایچ ڈی اور ڈسلیکسیا کے عارضے میں مبتلا تھے اور پڑھنے لکھنے سے قاصر تھے، لیکن دیکھیے کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا کر دکھایا۔ اس نے کمکوز جیسی عظیم الشان کمپنی قائم کی جو اربوں ڈالر کی تھی اور جس میں ہزاروں افراد کام کرتے تھے۔ ہماری اس دو رخی اور تضادات کی دنیا میں ہر نقصان اپنا متضاد رکھتا ہے، یعنی کہ فائدہ۔ پال نے اپنے نقصان کو فائدے میں بدل دی ہے۔ مارشل کپ کہتے ہیں، میں نسبتاً ایک اچھے ماحول میں پلا بڑھا۔ میرے والدین بہت زبردست تھے اور ان کی وجہ سے میں دنیا کے تکلیف اور درد سے بڑی حد تک محفوظ رہا، لیکن جب میں اپنے آپ سے باہر نکلا اور دوسروں کی تکلیف کو دیکھا تو اس بات کو جانا کہ میں اس حوالے سے کچھ کر سکتا ہوں۔ اس چیز نے مجھ پر یہ بات واضح کر دی کہ میرے پاس زندگی میں کچھ کرنے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں۔ چنانچہ میرا خواب یہی بن گیا کہ پاپ کلچر کو انسپریشن اور دانائی کے ساتھ جوڑا جائے۔ اس کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے لیے پکار کو سن لیتے ہیں لیکن اس کا جواب نہیں دیتے کیونکہ آپ بہت ڈرتے ہیں اور آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ آپ اسے حاصل بھی کر سکیں گے، بعض اوقات حالات خود آپ کو دھکیل دیتے ہیں اور آپ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے، اور یہی آپ کے ساتھ ہوا اور یہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ پکار کے جواب میں انکار۔ لیئرڈ ہیملٹن کہتے ہیں، اپنے خوابوں کا تعاقب نہ کر کے آپ جو خطرہ مول لیتے ہیں وہ بہت مہلک ہوتا ہے۔ یہ خاتمہ ہوگا، یہ بغیر کامیابی کے زندگی ہوگی، یہ بغیر کارنامے کے زندگی ہوگی، یہ کچھ کرنے کے اطمینان کے بغیر زندگی ہوگی۔ جب آپ زندگی کی طرف سے آنے والے اس پکار کو انکار کرتے ہیں جو آپ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کو کہتی ہے، تو آپ اس بات کا خطرہ مول لیتے ہیں کہ آپ ایک ناکام اور ناخوشی پر مبنی زندگی گزاریں گے۔ آپ چاہے کتنے ہی جوان ہیں یا چاہے کتنے ہی بوڑھے ہیں، آپ کو اپنی زندگی کی کہانی کو شاندار بنانے کا وقت حاصل ہے۔ اپنے خوابوں کو تعاقب کرنے میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا خطرہ محسوس ہو، لیکن یہ اپنی زندگی سے محروم ہونے کے خطرات سے ہرگز بڑا نہیں۔ مائیکل ایکٹن سمتھ کہتے ہیں، اپنے خوابوں کو کبھی موقع نہ دینا، سب سے بڑی ناکامی یہی ہے۔ لائن بیچلی کہتی ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ کا دل باغ باغ نہیں ہوتا اور جو روزانہ ایک نیا دن شروع کرنے کے لیے آپ کے جذبوں کو ایندھن فراہم نہیں کرتا، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اس سیارہ زمین پر بطور انسان آپ کا کردار بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹیموتھی فیرس دا 4 آور ورک ویک کے مصنف لکھتے ہیں، یہ جان لینا کہ کوئی بھی دوسرا انسان آپ کے خوابوں کو پورا نہیں کرے گا ایک بہت بڑا قدم ہے۔ آپ کے باس، دوست، احباب، خاندان اور بچے آپ کے لیے آپ کی زندگی نہیں جی سکتے۔ آپ ایک ایسی زندگی تخلیق کرنے کے ذمہ دار ہیں جو آپ کو خوشی اور تکمیل کا احساس دے، کوئی دوسرا آپ کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ لیئرڈ ہیملٹن کہتے ہیں،
नाकामी का खौफ लोगों को बहुत से काम करने से रोकता है। मेरी अम्मी एक कहावत बहुत बोला करती थी, हम सब अपने लिए सबसे बड़े मज़ाहिम हैं कि हम खुद को रोकते हैं। एक और तरीका जिससे हम खुद को रोकते हैं वो ये ख्याल है कि अब कोई अच्छा आइडिया या मौका बाकी नहीं रहा और इसको हम जिंदगी में आगे ना बढ़ने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका ख्याल है कि अब कोई अच्छा मौका बाकी नहीं रहा तो पॉल और फालिया को देखें और उसने कितनी आसानी से एक सुनहरी मौका हासिल किया। पॉल और फालिया लाइब्रेरी का फोटोकॉपियर इस्तेमाल करने के लिए मैं कतार में खड़ा था जब उसने एक ऐसी चीज देखी जो और किसी ने नहीं देखी थी। उसने खुद से कहा, अगर यहाँ पर एक कितार लगी है तो दीगर जगहों पर भी कितारें लगी होंगी। और उस एक सादा से मुशाहिदे ने किनकोज को जन्म दिया। उसकी कंपनी किनकोज ने कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ दिए और अरबों डॉलर कमाए। इन ऑस्ट्रेलिया सोयर लिखते हैं, मौके हर इंसान के सामने हर वक्त मौजूद होते हैं। इसकी मिसाल एक ट्रेन स्टेशन की तरह होती है। वहां पर बेशुमार लोग होते हैं और वहां पर ट्रेनें लोगों के सामने रुकती हैं, लेकिन उनकी आंखें बंद होती हैं। उनकी आंखें खुली नहीं होती कि वो ट्रेन को देखें और इसमें सवार हों।